بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا دن جب دنیا کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی، نہ بادشاہت کام آئے گی، نہ دولت، نہ شہرت، نہ خاندان، نہ دوست، نہ کوئی سفارش، اور نہ ہی کسی کے پاس دوسرے کو بچانے کی طاقت ہوگی۔ جس ماں نے پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی، وہ بھی اس دن اپنی فکر میں ہوگی۔ جس بھائی پر انسان دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، وہ بھی اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ یہ کوئی خیالی منظر نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن یوم قیامت کے نام سے بیان کرتا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کی تفسیر سمجھیں گے، جو انسان کو آخرت کی جواب دہی اور اعمال کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ صرف کسی نبی کی امت سے تعلق یا کسی بزرگ کی نسبت نجات کے لیے کافی نہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ غلط تصور پیدا ہو گیا تھا کہ چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہے، اس لیے آخرت میں ضرور نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس باطل خیال کو رد فرمایا اور بتایا کہ قیامت کے دن نجات صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال سے ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو۔ یہ خوف مایوسی کا نہیں بلکہ اصلاح کا خوف ہے، ایسا خوف جو انسان کو گناہوں سے روکے، عبادت کی طرف لے جائے اور آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے۔ حقیقی تقوی یہی ہے کہ انسان ہر عمل سے پہلے سوچے، اگر آج مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو کیا میں اس عمل کا جواب دے سکوں گا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 37۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے تمام تعلقات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن آخرت میں سب سے زیادہ اہم ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ پہلا عملی سبق: اگر قیامت کے دن کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ہمیں آج ہی اپنی اصلاح شروع کر دینی چاہیے۔ نماز، تلاوت قرآن، سچائی، امانت داری، والدین کی خدمت، حلال رزق اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہی وہ اعمال ہیں جو اس دن ہمارے کام آئیں گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی قوم کی شفاعت، سفارش نہیں ہوگی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت واضح کرتی ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے، بات سے وہ راضی ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ لہٰذا اس آیت میں ان لوگوں کے باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ صرف نسبت یا سفارش انہیں ضرور بچائے گی، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنی امت کے حق میں شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی رضا کے تابع ہوگی۔ اسی لیے ایک مسلمان کا بھروسہ صرف شفاعت پر نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور نیک عمل پر ہونا چاہیے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کرے تو بعض اوقات جرمانہ یا معاوضہ دے کر سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس پوری دنیا کا خزانہ بھی ہو تو وہ بھی اپنے گناہوں کے بدلے میں اسے نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اس کے برابر مزید بھی، تو وہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دے دیں مگر ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 47۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ دنیا میں طاقتور لوگ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی دولت،
کوئی دوست اور کوئی خاندان انسان کو اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکے گا۔ اس دن صرف اللہ کی رحمت، صحیح ایمان اور نیک اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نجات کو کسی قوم، خاندان یا بزرگ سے وابستہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے غلط عقیدے کی تردید کرتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی نسبت انہیں نجات دلا دے گی۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو عمل چھوڑ کر صرف نسبت یا سفارش پر بھروسہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے قریبی رشتہ دار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نجات صرف نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک بیدار کرنے والا پیغام ہے۔ اگر ہم اس کے پیغام کو دل میں اتار لیں تو ہماری سوچ، ترجیحات اور زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنی نجات کی فکر خود کریں۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ والدین، اولاد، دوست، استاد یا کسی بزرگ سے نسبت انسان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ خود ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر نہ ہو۔ اسی لیے ایک مومن دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح پر بھی سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ نمبر 2، اعمال ہی اصل سرمایہ ہے۔ دنیا میں انسان اپنی دولت، شہرت اور عہدے پر فخر کرتا ہے، مگر قبر میں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، سچائی، امانت داری، والدین کی خدمت، حلال رزق، حسن اخلاق اور اللہ کا ذکر، یہی وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ نمبر 3، شفاعت کی امید رکھیں مگر عمل بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے اور اہل ایمان کے لیے عظیم نعمت ہے، لیکن کسی مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ گناہوں میں زندگی گزارے اور صرف شفاعت کے سہارے نجات پا لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کے باوجود عبادت، تقوی اور نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی متوازن راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ نمبر 4، دنیا کی مہلت کو غنیمت جانیں۔ قیامت کے دن نہ توبہ کا موقع ملے گا نہ عمل کا۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن موت کے بعد صرف حساب باقی رہ جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، محتاجی سے پہلے مالداری، مصروفیت سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے زندگی۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یا کسی بزرگ سے محبت رکھنا یا کبھی کبھار عبادت کر لینا کافی ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار ایمان، اخلاص اور نیک عمل ہے۔ ہر دن اپنے آپ سے سوال کرے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میں اللہ سے سچی توبہ کر چکا ہوں؟ یہ سوال انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہوگا۔ نجات کا راستہ ایمان، اخلاص اور نیک اعمال ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ دنیا کی دولت، طاقت اور اقتدار آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ آج ہی اپنی اصلاح کرے اور توبہ کا آغاز کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر اور اپنے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا فرما۔ ہماری نمازوں، روزوں، صدقات اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں دنیا کے دھوکہ دینے والے محبت سے